السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحدیث العاشر عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه۔ حدیث نمبر 10۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ چیزیں پائی گئیں اسے ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اسے مل جائے گی۔ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، حتیٰ کہ اس کے نفس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے، تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک ہو۔ دوسری خصلت کہ انسان جب کسی سے محبت کرے تو اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی کوئی دنیا طلبی نہ ہو، اپنی کوئی منفعت نہ ہو اس میں، بلکہ اس سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور تیسری خصلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ انسان کفر میں لوٹنا، جبکہ اللہ نے اسے نجات دیا، اسے بچا لیا کفر سے، توفیق دی کہ اسلام قبول کرنے کی، تو انسان کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ آگ میں ڈالا جائے۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اسے آگ میں جھونک دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ تو جس طرح سے وہ ناپسند کرتا ہے کہ ہم آگ میں ڈالے جائیں، ایسے ہی ناپسند کرے کہ ہم کفر میں پھر لوٹ آئیں، اسلام کو چھوڑ کر کے، یعنی مرتد ہو جائیں، پھر ہم کفر میں کفریہ کام کرنے لگے، کفر میں آ جائیں۔ یہ 3 خصلتیں ہیں۔ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے، اصول اسلام کی یہ اصل ہے، اسلام کی یہ اصل ہے یہ حدیث۔ اس لیے علماء نے کہا کہ انسان، یعنی ایمان کی حلاوت کا معنی یہ ہوا کہ انسان اللہ کی اطاعت میں لذت محسوس کرے، اور اللہ کی رضامندی اور رسول کی رضا میں اسے مشقت آئے، پریشانیاں آئیں تو اسے برداشت کرے، اور دنیا پر اس چیز کو ترجیح دے دے۔ اسی کا معنی ہے ایمان کی چاشنی، یعنی انسان اللہ کی اطاعت جب کرے تو اسے لذت ملے، اور اس سلسلے میں، اس اطاعت میں اگر پریشانی آئے تو راضی برضا ہو کر کے برداشت کر لے، اور اس محبت کو دنیا پر ترجیح دے دے۔ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حقیقی طور پر نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کا ایمان قوی نہ ہو جائے، مضبوط نہ ہو جائے، اس کا دل اس ایمان کے ساتھ اطمینان نہ محسوس کرے، تب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے حقیقی طور پہ محبت کرنے والا نہ ہوگا۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصلتیں ترتیب کے ساتھ صحیح ترتیب سے بیان کی۔ پہلی چیز کی ابتدا جو کی ہے اللہ کے نبی نے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ کی ہے، کیونکہ انسان جب تک اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہوگا، تب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتا۔ دوسری خصلت، اس کے بعد اسی کے مماثل دوسری خصلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ انسان جب کسی سے محبت کرے تو وہ محبت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہو، یعنی وہ محبت اللہ کے لیے کرے۔ جب یہ کسی کو دیکھ لے کہ فلاں شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے نفرت کرتا ہے تو اس سے وہ نفرت کرے، لیکن جب دیکھے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی اس سے محبت کرے،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معاذ بن انس الجہنی راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی افضل ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، یعنی تم محبت کرو تو اللہ کے لیے، بغض رکھو تو اللہ کے لیے، اور تمہاری زبان جو ہے اللہ کے ذکر میں ہی کام کرے، یعنی اللہ کے ذکر میں تمہاری زبان رطب اللسان ہو، یہی سب سے اعلیٰ ایمان ہے۔ یعنی آپ کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھیں گے تو اللہ کے لیے، اور ہماری زبان اللہ کے ذکر میں ہی ہمہ وقت کام کرے۔ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کیا تو اللہ کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، دیا کسی کو تو اللہ کے لیے، روکا کوئی چیز تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو گویا کہ اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی ہماری محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اس وقت ہوگی جب ہم کسی سے محبت کریں گے تو وہاں پہ بھی اس سے اللہ کے لیے ہو، دشمنی رکھیں گے تو اللہ کے لیے، عطا کریں گے کوئی چیز دیں گے تو اللہ کے لیے، منع کریں گے تو اللہ کے لیے، تب جا کر کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جو انسان کے اوصاف سے ہے، وہ کیا کہ انسان کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں لوٹنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم محبت کریں اسی چیز سے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور ناپسند کریں اس چیز کو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند کرتے ہیں۔ جب یہ ایمان کا یہ درجہ ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گا تب ہم ایمان کی حلاوت اور چاشنی پا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ شیئا وإن قطعت او حرقت، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو چاہے تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ ایک روایت میں وإن قتلت، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے۔ جب تمہارا ایمان اس قدر ہو جائے کہ ہم ایمان سے پھریں گے نہیں، اگر جلا دیا جائے، ہمیں کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تب جا کر کے ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہمیں ملے گی۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے ہمارے رب یہ جیل خانہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ لوگ ہمیں بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل میں ایمان راسخ تھا، ایمان پختہ تھا، ان کا اللہ پر بھروسہ تھا، اس لیے کفر اور عصیان کو، نافرمانی کو یہ ناپسند کرتے تھے، کیونکہ حلاوت و چاشنی ایمان کی ان کے اندر بدرج اتم موجود تھی۔ تو یہ تینوں خصلتیں جو حدیث میں بیان کی گئیں یہ ایمان کے اعلیٰ خصلتوں میں سے ہیں۔ جو شخص اس چیز کی تکمیل کر لے گا وہ ایمان کی حلاوت و چاشنی پا لے گا، کیونکہ ایمان کی حلاوت دل سے ہوتی ہے۔ ایمان کی حلاوت دل سے چکھی جاتی ہے، جس طرح سے کھانے پینے کی لذت انسان منہ سے محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ ایمان دل کا غذا ہے، دل کا غذا اور اس کی قوت ہے۔ جس طرح سے کھانا پینا یہ بدن کا غذا ہے، تو جس طرح سے ایک بدن کھانے پینے کی لذت اس وقت محسوس کرے گا جب وہ صحیح سالم ہوگا، لیکن جب بیمار ہے تو چاہے جتنا ہی بہترین کھانا اسے دے دیں اسے لذت محسوس نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایمان یہ دل کا غذا ہے۔ جب ہم ان برائیوں سے دور رہیں گے، شہوات سے دور رہیں گے، تب جا کر کے ہم ایمان کی چاشنی ہمیں ملے گی، ورنہ ایمان کی چاشنی ہمیں میسر نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ انسان جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کا ایمان مکمل ہوتا، ایمان کی چاشنی اسے میسر ہوتی تو ان برے کاموں سے وہ دور رہتا، اس کے قریب نہیں جاتا۔ اس لیے ایک سلف سے یہ مروی ہے کہ پوچھا گیا کہ هل یجد طعم الایمان من یعص اللہ؟ قال لا، کہ پوچھا گیا کہ کیا وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ایمان کا مزہ چکھ لے گا، پا لے گا؟ کہا نہیں۔ ولا من ہم بالمعصیہ، وہ بھی نہیں، بلکہ جو شخص معصیت کا صرف ارادہ رکھے، یعنی معصیت کا اگر وہ گناہ کرنے کا اگر وہ ارادہ رکھتا ہے وہ بھی ایمان کی چاشنی نہیں پائے گا۔
چہ جائے کہ وہ گناہ کرتا ہو۔ تو میرے دوستو، یہ ایمان کی چاشنی ہمیں اسی وقت ملے گی جب اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، بغض رکھیں تو اللہ کے لیے رکھیں، اور کفر میں لوٹنا، کفریہ کام کرنا، معاصی کا کام کرنا، گناہ کا کام کرنا ایسے ہی ناپسند کریں جیسے کہ ہم آگ میں کودنا ناپسند کرتے ہیں۔ تب ہمیں ایمان کی چاشنی ملے گی، ایمان کی ہمیں لذت ملے گی، ایمان سے ہمیں فائدہ ہوگا اور دین دنیا دونوں ہماری سنورے گی۔ دعا کریں گے بار الہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہو جائیں۔ کسی سے دوستی کریں تو ہم اللہ کے لیے کریں، کفریہ کام کو ہم ایسے ہی ناپسند کریں جیسے کہ ہم آگ میں جلنا ناپسند کرتے ہیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔